شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے 20ویں صدی کا تیر انداز۔ اس کے مصنف ہیں ہاورڈ ہل۔ ہاورڈ ہل شمالی امریکہ کا مشہور و معروف تیر انداز شکاری ہے جس نے اپنے کارناموں سے عرصہ دراز تک شکاری دنیا میں ایک تہلکہ مچائے رکھا۔ اس کی عمر 4 سال کی تھی جب اس نے تیر کمان سنبھالا اور چھوٹے بڑے پرندوں سے اپنی شکاری زندگی کی ابتدا کی اور سینکڑوں جانور ہلاک کیے جن میں ریچھ، باراسنگے، جنگلی بھینسیں، مگرمچھ، شمالی امریکہ میں پائے جانے والے پہاڑی شیر، شارک مچھلیاں اور ہاتھی بھی شامل ہیں۔ یہ سب جانور اور درندے اس نے تیر کمان سے مارے اور یہی اس کا کمال ہے۔ اس نے تیر اندازی کے فن کی مشق میں اپنی عمر گزار دی ہے اور اب اس کی مہارت کا یہ عالم ہے کہ وہ 50 گز کے فاصلے پر رکھی ہوئی باریک سے باریک شے کو تیر سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ شکار کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ رائفلیں اور بندوقیں اور دوسرا ساز و سامان تیار ہو چکا ہے، یہ بات کتنی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص محض تیر کمان کے سہارے جنگل میں بے دھڑک نکل جائے اور 1-2 دن نہیں، عمر عزیز کے 50 سال دنیا کے مختلف جنگلوں میں بسر کرے اور اس کی جان بھی بچی رہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسی زندگی پرخطر ہونے کے علاوہ کتنی جری، مہم پسند اور بے خوف ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاورڈ ہل کے کارناموں کو دوسرے شعراء آفاق شکاریوں کے کارناموں پر فوقیت حاصل ہے۔ ان صفحات میں ہم اس کی خود نوشت سوانح سے 2 مختلف مہموں کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب حال ہی میں لندن سے شائع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی اس مہم کی داستان سنانا چاہتا ہوں جسے تاریخ میں مجھ سے پہلے کسی شخص نے سر کرنے کی جرات نہیں کی، اور سچ پوچھیے تو یہ ایسی خطرناک اور جان جوکھم میں ڈالنے والی مہم تھی کہ بعد میں خود بھی اپنی اس جرات پر حیران ہوتا رہا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شکاری تیر کمان لے کر سمندر میں اترا ہو اور اس نے شارک مچھلیوں کو شکار کرنے کی کوشش کی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ چنانچہ جب میں نے بحر اوقیانوس کے ایک خاص حصے میں جہاں بڑی بڑی شارک مچھلیاں پائی جاتی ہیں اترنے کا ارادہ کیا تو میرے دوستوں اور رشتہ داروں میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ میرے دماغ میں خلل ہے اور مجھے فوری دماغی امراض کے اسپتال میں بھجوا دینا چاہیے۔ دوسروں کو تو چھوڑیے، خود میری بیوی کو بھی میرے پاگل ہو جانے کا ایسا یقین ہوا کہ وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ اس میں شک نہیں کہ سمندر میں محض تیر کمان کے سہارے شارک مچھلیوں سے مقابلہ کرنا صریحاً اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ جس شخص نے بھی شارک مچھلیوں کے بارے میں لرزہ خیز کہانیاں سنی ہیں اسے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ شارک مچھلیاں موت کا کتنا خوفناک روپ دھارے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان گر جانے کے بعد کوئی ذی روح زندہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ منٹوں کا ذکر ہی کیا، چند سیکنڈوں ہی میں یہ خونخوار مچھلیاں گوشت پوست بلکہ ہڈیاں تک ہضم کر جاتی ہیں۔ مجھے اپنے اوپر ہر چند بڑا اعتماد تھا کہ میں اس مہم میں ناکام نہیں رہوں گا، اور ناکامی کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ تھا کہ میں شارک مچھلیوں کا کھانا بن جاؤں۔ تاہم میں نے اپنی حفاظت کی تدابیر بھی اختیار کی۔ کئی مرتبہ میں تجربے کے طور پر سمندر میں اترا اور بے ضرر مچھلیوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے میرے حوصلے بڑھ گئے کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ میرا نشانہ پانی کے اندر بھی صحیح ہے اور کوئی تیر خالی نہیں جاتا۔ البتہ میں نے ایک دقت شدت سے محسوس کی اور وہ یہ تھی کہ سمندر میں ہر وقت اٹھتی ہوئی لہریں مجھے ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتی تھیں اور بعض اوقات یہ لہریں مجھے دھکیل کر کہیں سے کہیں لے جاتی۔ پانی کے بہت زیادہ دباؤ کے باعث تیر کمان سنبھالنے اور نشانہ لینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اس میں خاصی دیر لگ جاتی تھی۔ یہ صورتحال سخت پریشان کن تھی۔
بیزرگ مچھلیوں کے معاملے میں تو تاخیر گوارا کی جا سکتی تھی، لیکن شارک مچھلیوں کے مقابلے میں تو 1 ثانیے کی تاخیر کا جو نتیجہ نکلتا، اس سے میں آپ کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں۔ پھر دوسری مشکل یہ تھی کہ لکڑی کے بنے ہوئے تیر بھی پانی میں پوری قوت سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور کمان کا ایک سرا تو ہمیشہ ترچھا ہو جاتا تھا، اس سے نشانہ چوک جانے کا بھی قوی خدشہ لاحق تھا۔ ان تمام خدشوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں سمندر کے اندر تیر چلانے کی مشق کافی دنوں تک جاری رکھوں اور اس کے لیے خاص ساز و سامان مہیا کروں۔ میرا اندازہ شروع میں یہ تھا کہ ایسی مشق کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ 1 ڈیڑھ مہینہ صرف کرنا پڑے گا، لیکن 1 سال بیت گیا تب میں اس قابل ہو سکا کہ سمندر کی لہروں میں اپنا توازن برقرار رکھ سکوں۔ اس جنون کو دیکھ کر میرے دوست احباب ہنستے تھے اور طرح طرح کی حوصلہ شکن باتیں بناتے تھے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں لگا رہا۔ میں نے لمبے لمبے تیر لکڑی کے ہی بنوائے اور ان کے اوپر لوہے کے وزنی چھلے چڑھوا دیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بھاری ہو جائیں۔ کمان بھی پہلے سے زیادہ مضبوط اور بڑی بنوائی، جس کو کھینچنا بھی عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی۔ اب میں اس نئے تیر کمان سے بپھری ہوئی موجوں کے اندر کھڑا ہو کر 60 فٹ کے فاصلے تک تیر پھینک سکتا تھا۔ پانی اگر صاف ستھرا ہو اور اس کے اندر سورج کی روشنی بھی پہنچتی ہو تو اچھی نگاہ رکھنے والا شخص 30 فٹ تک بخوبی دیکھ سکتا ہے، لیکن میرا پھینکا ہوا تیر تو دگنا فاصلہ طے کرتا تھا، اس لیے مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہوتا گیا۔ بعد ازاں تجربے نے بتایا کہ 200 یا 300 پاؤنڈ وزنی مچھلی کو 30 فٹ تک نشانہ بنا کر اپنے تیر سے ہلاک کر سکتا ہوں۔ یہ تمام تجربے میں نے کیلیفورنیا کے ساحلی جزیرے سانٹا کیٹلینا پر کیے تھے، اور جب میں ان تجربوں سے مطمئن ہو گیا تو میں اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ شارک مچھلیوں کے لیے میں نے بحر اوقیانوس کا وہ حصہ منتخب کیا تھا جو فلوریڈا کے شمالی جانب واقع ہے۔ یہ سن 1941 کا ذکر ہے۔ جنگ عظیم زور و شور سے شروع ہو چکی تھی، لیکن بحر اوقیانوس کا یہ حصہ پرامن تھا اور یہاں فی الحال کسی گڑبڑ کا امکان نہ تھا، اس لیے میں نے اپنے پروگرام کو عملی صورت دینے کے انتظامات شروع کر دیے، مگر میں اپنی حماقت کے باعث چند مصیبتوں میں پھنس گیا۔ فلوریڈا میں ان دنوں ایک فلم کمپنی آئی ہوئی تھی جو سمندر کے نیچے پائی جانے والی مخلوق اور پودوں وغیرہ کی متحرک تصویریں اتارنا چاہتی تھی۔ کمپنی والوں نے اپنے طور پر اگرچہ غوطہ خوروں کا انتظام کیا تھا، مگر ان سے بہتر نتائج کی جو توقع تھی وہ پوری نہ ہوئی اور کمپنی کو ہزاروں ڈالر کا نقصان ہوا۔ خدا معلوم کس منحوس نے کمپنی کے ڈائریکٹر تک یہ بات پہنچا دی کہ ہاورڈ ہل نامی ایک ماہر تیر انداز اور غوطہ خور فلوریڈا میں موجود ہے جو اس کام کو بطریق احسن پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ خود سمندر میں شارک مچھلی کا شکار تیر کمان کے ذریعے کرنا چاہتا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب یہ خبر سن کر بے چین ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس شکار کو فلمایا جائے تو یہ فلم ہٹ ثابت ہوگی۔ بس انہوں نے ہاورڈ ہل کی تلاش میں اپنے ہرکارے دوڑا دیے کہ وہ جہاں بھی ملے اسے حاضر کیا جائے۔ قصہ مختصر، میری ملاقات ڈائریکٹر صاحب سے ہوئی اور انہوں نے مجھے معقول رقم پیشگی ادا کر کے اس بات پر رضامند کر لیا کہ میں اس مہم کو فلمانے میں ان کی مدد کروں گا۔ لیکن جب کیمرہ مین حضرات کو علم ہوا کہ مقابلہ شارک مچھلیوں سے ہے تو ان کی روح فنا ہو گئی اور وہ سخت حفاظتی اقدامات کے باوجود سمندر میں اترنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آخر ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں کوئی اور آدمی تلاش کروں جو کیمرہ لے کر سمندر میں میرے ساتھ اترنے پر تیار ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک دوست جین پینڈر سے بات کی، کیونکہ وہ سمندر کے اس حصے سے جسے پائن کا مشرقی ساحل کہا جاتا ہے اچھی طرح واقف تھا اور اسے علم تھا کہ یہاں کون کون سے بحری جانور پائے جاتے ہیں۔ سمندر کا یہ حصہ بہت زیادہ گہرا نہ تھا، زیادہ سے زیادہ گہرائی 150 فٹ اور کم سے کم 50 فٹ تھی اور وہ سمندری چٹانوں سے پٹا پڑا تھا۔ جین پینڈر نے اس پروگرام کی تفصیلات سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، میں سمندر میں اترنے کے لیے ہرگز تیار نہیں،
میرا حقیقی بھائی وہاں ایک مرتبہ شارک کا لقمہ بنتے بنتے بچا۔ وہ تو یوں کہو کہ اس کے اعصاب مضبوط تھے۔ اس نے چاقو سے شارک کا مقابلہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اتفاق سے اس وقت وہاں ایک ہی شارک مچھلی تھی۔ اگر 2 یا 3 ہوتی تو میرے بھائی کی لاش ہڑپ کرنے میں انہیں 1 منٹ سے زیادہ نہ لگتا۔ تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ جان کی خیر چاہتے ہو تو یہ ارادہ ترک کر دو۔ ادھر سے مایوس ہو کر میں نے چند اور غوطہ خوروں اور ملاحوں سے بات کی، مگر سب نے مجھے خونخوار نظروں سے گھورا اور جواب دیے بغیر ادھر ادھر کھسک گئے۔ ان کا خیال تھا کہ میرا دماغ چل گیا ہے۔ بھلا شارک مچھلیوں سے بھی کسی انسان نے سمندر کے اندر اتر کر مقابلہ کیا ہے؟ اتفاق کی بات میری ملاقات بین رہٹ سے ہو گئی، جو بندرگاہ پر کلی تھا اور سمندر میں غوطہ خوری بھی کیا کرتا تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال ہوگی۔ نہایت قد آور اور قوی ہیکل جوان تھا۔ اس سے باتوں باتوں میں جب میں نے اپنے ارادے کا ذکر کیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کام کے لیے رضامند ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں اس نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ شارک مچھلیوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا جیو فش سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ مچھلی شارک سے بھی زیادہ خوفناک اور چالاک ہے، اور اس کے قابو میں آیا ہوا انسان آج تک جان سلامت نہیں لے جا سکا۔ اگرچہ یہ مچھلی سمندر کے اس حصے میں بہت کم پائی جاتی ہے، تاہم اس کا خطرہ ہر وقت موجود ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم سمندر کے اس مقام پر اتریں گے جسے موز ہیڈ کہا جاتا ہے اور جہاں میری معلومات کے مطابق جیو فش کبھی نہیں پائی جاتی۔ یہ سن کر وہ میرا ساتھ دینے پر راضی ہو گیا۔ شارک مچھلی کے بارے میں اس نے ایک بڑے کام کی بات بتائی کہ وہ ساکت شے پر کبھی حملہ نہیں کرتی اور معمولی سی حرکت کو بھی نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن اگر کوئی شے سمندر میں تیزی سے حرکت کرے تو وہ اس کا تعاقب کرتی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پانی کے اندر ہم اپنے جسموں کو کم سے کم حرکت دیں۔ مجھے اس شخص سے مل کر صحیح معنوں میں خوشی ہوئی اور میں نے اس کا ذکر ڈائریکٹر سے کیا تو اس نے بین راہٹ کو پیشگی رقم ادا کر دی۔ آخر ایک خوشگوار صبح کو ہم نے اپنا سامان تیار کیا۔ پشت پر باندھنے کے لیے آکسیجن کی ٹینکیاں اور چہرے پر گردن تک ڈھانپنے والی شیشے کی ٹوپی موٹر بوٹ میں رکھی اور موز ہیڈ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میرا دل کسی نامعلوم خوف سے دھڑک رہا تھا اور اعصاب پسماردہ تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ شارک کی دہشت میرے اعصاب پر ابھی سے اتنی اثر انداز ہو رہی ہے تو پانی کے اندر مجھ پر کیا بیتے گی۔ بین نے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ کر لیا کہ میں فکر مند ہوں۔ اس نے میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ مارا اور قہقہہ لگا کر کہا، یار کچھ فکر مت کرو، اگر قدرت نے ہماری موت شارک مچھلیوں کے ہاتھوں لکھ دی ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر 1000 شارک مچھلیاں ہوں وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گی۔ بس میری نصیحت یاد رکھو کہ مچھلی کو اپنے سامنے دیکھتی بے حس و حرکت ہو جانا اور جو ہی وہ رخ پھیرے اس پر تیر چلا دینا، اس کے بعد بیڑا پار ہے۔ اس کی یہ الفاظ سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا۔ کہنے کو تو میں نے یہ بات کہہ دی، مگر دل میں اب بھی ڈر رہا تھا کہ شارک سے مقابلہ ہے، دیکھیں ہمارا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس سے پیشتر میں نے صدہا جنگلی جانوروں اور درندوں کو جنگل میں عین ان کے سامنے کھڑے ہو کر شکار کیا اور کبھی مجھے ڈر نہیں لگا، لیکن اس مرتبہ نہ جانے کیوں مجھ پر دہشت طاری تھی۔ ہماری موٹر بوٹ اب سمندر کے اس حصے میں پہنچ گئی جہاں دنیا کی خطرناک ترین اور جان لیوا مہم کا آغاز ہونا تھا۔ ہم نے اپنی اپنی پشت پر آکسیجن کی ٹینکیاں بندھوائیں، جن کے ساتھ لمبی مضبوط ڈوریاں بندھی ہوئی تھیں تاکہ جب ہم اشارہ کریں تو موٹر بوٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی ہمیں فوراً اوپر کھینچ لیں۔ بین راہٹ نے واٹر پروف کیمرہ سنبھالا اور میں نے تیر کمان ہاتھ میں لیا اور سمندر کی گہرائی میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آکسیجن کی ٹینکیاں 1 گھنٹے تک کام دے سکتی تھیں۔ ہمیں اس قلیل عرصے میں وہ سب کچھ کرنا تھا جو ہم کرنا چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم پانی کے اندر اترنے لگے۔ پانی کے اندر تاریکی تھی اور کوئی شے نظر نہ آتی تھی۔
سطح پر اگرچہ اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن 30-40 فٹ نیچے اترنے کے بعد ان موجوں کی قوت کم ہوتی چلی گئی۔ 60 فٹ کی گہرائی میں پہنچنے کے بعد ہمارے پیر روئی کے گالوں کی مانند نرم سمندری زمین سے ٹکرائے اور ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے رک گئے۔ ہمارے منہ پر لگے ہوئے شیشے کے خول میں چھوٹی چھوٹی برقی ٹارچیں بھی فٹ کی گئی تھیں، ان کا بٹن باہر لگا تھا۔ اسے دباتے ہی ہمارے ارد گرد روشنی پھیل گئی، جس کی مدد سے ہم 15 فٹ کے فاصلے تک پانی کے اندر دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ بین راہٹ نے متحرک کیمرہ چالو کر دیا، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب جگہ تھی جس کی فلم کے ذریعے مکمل تصویر کھینچنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں حیران ہو کر اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، جیسے کسی انجانی دنیا میں آ نکلا ہوں۔ وہاں طرح طرح کے پودے اور گھاس پھوس اگی ہوئی تھی، جن کی شکلیں اور رنگ زمین پر پائے جانے والے پودوں سے قطعی مختلف تھے۔ پانی کی موجوں کے ساتھ جب یہ پودے حرکت کرتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے ان میں جان پڑ گئی ہے۔ ان کے علاوہ چھوٹی بڑی سینکڑوں مچھلیاں تھیں جو ہمارے چاروں طرف تیر رہی تھیں۔ وہ ڈر کے مارے ہمارے قریب نہ آتی، اور جب ہم ذرا آگے بڑھتے تو وہ اور پیچھے ہٹ جاتی۔ اس روز ہم نے 1 گھنٹے تک تصویریں اتاریں اور واپس موٹر بوٹ میں پہنچ گئے۔ کوئی شارک مچھلی ہمیں نظر نہ آئی۔ ہم مسلسل 4 روز تک سمندر میں اترتے رہے اور سمندری مخلوق کی متحرک تصویریں لیتے رہے۔ شارک مچھلی کا وہ خوف جو میرے دل میں پہلے جاگزیں تھا، اب دور ہو چکا تھا، اور وہی خود اعتمادی مجھے واپس مل گئی تھی جس سے میں کھلے جنگل میں کام لیا کرتا تھا۔ چوتھے روز جب ہماری آکسیجن کی ٹینکیاں خالی ہونے والی تھیں اور ہم اوپر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، میں نے اپنی جانب 7-8 فٹ لمبی نہایت بھیانک شکل کی مچھلی کو آتے دیکھا۔ اسے دیکھتی ہی میرے بدن میں خون جم گیا، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے حرکت کرتی آ رہی تھی کہ میں ابھی چلے پر تیر چڑھانے بھی نہ پایا تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ خیریت یہ گزری کہ وہ اصلی شارک نہ تھی، بلکہ ناساؤ مچھلی تھی، جو اگرچہ شارک ہی کی نسل سے تعلق رکھتی ہے مگر اتنی خونخوار نہیں ہوتی۔ مچھلی کی ٹکر لگنے سے میں نے پانی کے اندر ہی قلابازی کھائی اور کمان میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر اتفاقیہ طور پر شیشے کے خول میں لگی ہوئی بتیاں نہ بجھتیں تو مچھلی یقیناً مار ڈالتی۔ مجھے خبر نہیں کہ بین راہٹ پر کیا بیتی۔ 2 منٹ بعد جب میرے حواس درست ہوئے تو میں نے بٹن دبا کر بتیاں جلائیں اور اپنی کمان تلاش کی جو ایک پودے کے اندر اٹکی ہوئی تھی۔ بین راہٹ مجھ سے 10-15 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس نے کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنے خول کی بتیاں بجھا دی تھیں۔ وہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ اس نے پھر گردن سے ایک جانب اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پھر وہی مچھلی اوپر کی جانب تیرتی ہوئی دکھائی دی۔ بین راہٹ اب اس کی تصویریں لے رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ بمشکل اپنے قدم جمائے اور تیر کمان میں جوڑ کر پوری قوت سے مچھلی کی طرف پھینکا۔ تیر پانی کی دیوار توڑتا ہوا گیا اور مچھلی کے سر میں پیوست ہو گیا۔ وہ ہضمناک ہو کر پلٹی، اتنے میں دوسرا تیر اس کی دائیں جانب گڑ چکا تھا۔ بین راہٹ نے ٹینکیوں کی جانب اشارہ کیا اور ڈوری کھینچ لی۔ اسے فوراً ہی موٹر بوٹ والوں نے اوپر کھینچ لیا۔ میری ٹینکی میں بھی آکسیجن ختم ہو چکی تھی، مجبوراً مجھے بھی ڈوری کھینچ کر اوپر جانا پڑا۔ چند منٹ بعد جب ہم نئی آکسیجن لے کر سمندر کے اس حصے میں اترے تو ناساؤ مچھلی غائب ہو چکی تھی۔ ہم نے اسے دور دور تک تلاش کیا مگر اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ایسے شاندار شکار سے محروم ہونے پر سخت رنج ہوا، مگر صبر کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ 5ویں روز ہم اپنی موٹر بوٹ سمندر میں پہلے سے بھی 4 میل آگے لے گئے۔ ہمیں حیرت تھی کہ ابھی تک کوئی شارک مچھلی دکھائی نہیں دی۔ اس جگہ جب ہم گہرائی میں اترے تو یہاں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لاکھوں کی تعداد میں تیر رہی تھیں، جن میں پیرٹ فش اور لیڈی فش کی کثرت تھی، جو شمال سے مشرق کی طرف اور مغرب سے جنوب کی جانب تیزی سے گروہ در گروہ تیرتی چلی جا رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور کسی قدر فاصلے سے گزرنے لگی۔ یہ منظر بڑا ہی پر لطف اور حیران کن تھا۔
اور اس وقت میرے دل میں خدا کی ہیبت و عظمت ایسی نقش ہوئی جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اسی مقام پر ہم نے بے شمار بڑے بڑے سمندری کچھوے دیکھے جو بڑھ بڑھ کر ان مچھلیوں کو ہڑپ کر رہے تھے۔ ہم نے یہ یادگار منظر بھی کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ یکا یک بین نے مجھے ہوشیار ہو جانے کا اشارہ کیا اور میں چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہم جس مقام پر سمندر میں اترے تھے وہاں مشرقی حصے میں چٹانیں واقع تھیں جن کا سلسلہ ساحل تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ یہاں بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جن کی لمبائی بمشکل 2.5-3 انچ سے زیادہ نہ تھی لاکھوں کی تعداد میں تیر رہی تھیں، اور میں نے یکدم محسوس کیا کہ وہ فوراً ایک جانب کو جمع ہونے لگیں جیسے کسی بڑے بحری جانور سے خوف زدہ ہوں۔ میں نے چٹانی پتھروں کا سہارا لیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیونکہ چٹانوں کے اندر بحری سانپ بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے گمان ہوا کہ مچھلیاں شاید انہی میں سے کسی بڑے بحری سانپ کو دیکھ کر ڈر گئی ہیں۔ بحری سانپ بہت ہی خطرناک جانوروں میں شمار ہوتا ہے، اگرچہ اس میں زہر کی زیادہ مقدار نہیں ہوتی، تاہم وہ قوی سے قوی دشمن کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ بڑی بڑی مچھلیاں جن میں شارک بھی شامل ہے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے گھبراتی ہیں۔ بحری سانپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب تک اسے چھیڑا نہ جائے وہ خود کبھی حملہ نہیں کرتا، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ اگر یہ سانپ قریب ہی موجود ہے تو میں آسانی سے اس کا شکار کر سکوں گا۔ بین راہٹ میرے عقب میں آ رہا تھا اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا وہ اور آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا۔ چھوٹی مچھلیاں آہستہ آہستہ ہم سے بہت دور ہٹ گئیں۔ چھوٹی مچھلیاں آہستہ آہستہ ہم سے بہت دور ہٹ گئیں اور ہم نے محسوس کیا کہ مچھلیوں کے یکدم غائب ہو جانے سے سمندر کا وہ حصہ حد درجہ ویران اور ڈراؤنا ہو گیا۔ یہاں ہماری ٹینکیوں سے خارج ہوتی ہوئی گیس کے بلبلوں کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ دفعتاً میرے قدم رک گئے۔ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک 12-13 فٹ لمبی شارک تہہ میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا کھلا ہوا جبڑا حرکت کر رہا تھا اور گول گول آنکھیں خوب چمک رہی تھیں۔ اس کے جبڑے کے اندر لگے ہوئے انتہائی نوکیلے اور تیز دانت مجھے صاف نظر آ رہے تھے، جن کی تعداد میرے اندازے سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ شارک کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ کمان پر جم گئے اور میں نے جلدی سے تیر نکال کر چلے پر چڑھا لیا اور پلٹ کر بین راہٹ کو قریب آ جانے کا اشارہ کیا۔ 1 منٹ بعد وہ میرے برابر پہنچ گیا اور شارک کو دیکھتے ہی اس نے متحرک کیمرہ چالو کر دیا۔ چند سیکنڈ کے اس وقفے میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا جسم پتھر کا ہو گیا ہے۔ شارک کی آنکھیں اب خوب تیزی سے چمکنے لگی تھیں اور اس کا جبڑا تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ نہایت آہستہ آہستہ پانی کے اندر اٹھی اور بالکل اس شیر کی مانند جو اپنے شکار پر جھپٹنے سے پہلے دبے پاؤں چلتا ہے، میری جانب بڑھی۔ مجھے صرف اتنا احساس تھا کہ اگر میرا نشانہ خطا گیا تو میں کبھی زندہ نہ بچوں گا۔ میں قطعی بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ جب وہ مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر رہ گئی تو یکا یک بین راہٹ کے قدم ڈگمگائے اور اس کا جسم ایک جانب جھک گیا۔ بجلی کی مانند شارک اس کی طرف جھپٹی اور میں صرف اتنا دیکھ سکا کہ بین راہٹ پشت کے بل پانی میں گر گیا۔ شارک نے اس کی ایک ٹانگ اس اثناء میں کاٹ کر اپنے منہ میں دبا لی تھی۔ پانی کے اندر ہلچل پیدا ہوئی اور میں بھی اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ شارک نے پھر بل کھایا اور میری جانب تیزی سے لپکی، لیکن دوسری ہی لمحے میرے کمان سے تیر نکلا اور شارک کے کھلے ہوئے جبڑے میں پیوست ہو گیا۔ ابلتے ہوئے خون کا ایک فوارہ شارک کے منہ سے نکلا اور وہ پانی کے اندر تڑپتی بل کھاتی دور تک چلی گئی۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ بین راہٹ ابھی تک پشت کے بل پڑا تھا۔
آکسیجن کی ٹینکی اب بھی کام کر رہی تھی اور بین راہٹ کے منہ پر لگی ہوئی نلکی میں سے بلبلے اٹھ رہے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے کمان گلے میں ڈالی، بین راہٹ کا ہاتھ تھاما اور ڈوری ہلا دی۔ فوراً موٹر بوٹ نے ہمیں اوپر کھینچ لیا۔ بین راہٹ کی کٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کر موٹر بوٹ والوں کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ ٹانگ کٹ جانے اور بے انتہا خون بہہ جانے کے باعث بین راہٹ اسی روز ختم ہو گیا۔ اسے ہوش میں لانے کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کو اس حادثے پر سخت رنج تھا۔ بین راہٹ کے بوڑھے والد کے سوا اس کا دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ ڈائریکٹر نے اسے $10,000 کی رقم ادا کی اور ہر ماہ $200 تا حیات وظیفہ مقرر کر دیا۔ اسی روز شام کے 4 بجے تک ہم نے شارک کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی تلاش کر لی۔ تیر اب بھی اس کے حلق میں پیوست تھا، لیکن مجھے حقیقتاً اس مہم کو سر کرنے سے کوئی خوشی نہ تھی، کیونکہ میرے بہادر دوست نے اپنی جان کی قربانی دے کر مجھے کامیاب ہونے کا موقع بہم پہنچایا تھا۔ شمالی امریکہ کی بعض ریاستیں، میکسیکو، الاسکا اور برٹش کولمبیا اپنے جنگلوں اور ان میں پائے جانے والے بڑے جانوروں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ شکاری جس کے پاس زیادہ راہ ہے اور شکار کا مناسب ساز و سامان ہوتا ہے، فوراً میکسیکو یا الاسکا کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ان ریاستوں میں پہاڑی بلیاں، تیندوے، ریچھ، ہرن، بھینسیں اور باراسنگے کثرت سے ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کا تو شمار ہی نہیں۔ یہاں کے راستے دشوار گزار اور خطرے سے خالی نہیں، مگر پھر بھی بہت سے شکاری ہر سال ان جنگلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جن میں سے بعض پیشہ ور شکاری اور گائیڈ بھی ہیں۔ ان دنوں میں نے تیر کمان کے ذریعے شکار کے میدان میں نیا قدم رکھا تھا اور شمالی امریکہ کے مشہور شکاری نیڈ فراسٹ کا شاگرد تھا، جس کے کمال کا لوہا بڑے بڑے مانتے تھے۔ نیڈ کے ساتھ ڈاکٹر سکسٹن پوپ اور آرتھر ینگ کا نام بھی مجھے ضرور لینا چاہیے۔ انہی کی کوششوں کی بدولت تیر کمان کے ذریعے شکار کا رواج سفید فام لوگوں میں پھیلا تھا اور لوگ رائفلیں چھوڑ کر تیر کمان کے دلدادہ ہو رہے تھے، کیونکہ اس طرح شکار کا زیادہ اور فطری لطف حاصل ہوتا تھا۔ نیڈ فراسٹ سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ وہ بیک وقت ماہر تیر انداز، ماہر علم حیوانات اور بہت اچھا کیمرہ مین تھا، اور 35 ملی میٹر کے کیمرے سے بلیک اینڈ وائٹ فلمیں بنا کر ہالی ووڈ کی کمپنیوں کے ہاتھوں گراں قدر معاوضے پر فروخت کرتا تھا۔ اس کی ایک شاندار اور حیرت انگیز فلم تو امریکہ کے مختلف شہروں میں مسلسل 17 سال تک چلتی رہی۔ جانوروں کے بارے میں اس کی معلومات حیرت انگیز تھیں۔ وہ ہر چھوٹے بڑے جانور کی فطرت سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ ان کی عادات و خصائل اور ان کے قدموں کے نشانات کی پہچان میں کوئی دوسرا شکاری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی بے شمار حادثوں اور ہنگاموں کا مجموعہ تھی۔ کبھی کبھی وہ موڈ میں ہوتا تو مجھے اپنی مختلف مہمات کے واقعات سنایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ تعلقات کا یہ عالم تھا کہ جب میں نے پہلی بار تیر سے ریچھ کا شکار کیا تو اس وقت وہ میرے ساتھ تھا۔ مئی کا مہینہ تھا اور ہم نے دریائے نارتھ فورک کے کنارے اپنا خیمہ نصب کر رکھا تھا۔ ہمارے سامنے شمال مغرب میں برفانی چوٹیاں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ فضا میں حد درجے خنکی تھی اور برف کبھی کبھار تیزی سے گرنے لگتی تھی۔ جنگل اور میدان سب برف سے اٹھ چکے تھے اور اس کی گہرائی کہیں کہیں 12 سے 20 فٹ تک پہنچ چکی تھی۔ ہمارے پاس 6 خچر، 2 گدھے، ایک خیمہ اور ضروری ساز و سامان تھا۔ باورچی کے علاوہ 2 سائس اور نیڈ فراسٹ کے 4 ملازم بھی تھے۔
ہم نے جس مقام پر اپنا کیمپ لگایا اس سے 1 میل اوپر کی جانب پہاڑی ڈھلان پر ایک روز برف کے اوپر ہم نے ریچھ کے پیروں کے نشانات دیکھے۔ نیڈ نے جو ہی ان نشانات کو دیکھا، فرط مسرت سے اس کی نیلی نیلی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ برف پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور نشانوں کا بخور معائنہ کرنے کے بعد کہنے لگا، میں شرط لگاتا ہوں کہ یہ ایک بڑے سیاہ ریچھ کے پیروں کے نشان ہیں جس کا وزن 400 پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے پاس .45 کے 2 پستول بھی تھے، لیکن ہم نے انہیں خطرناک صورتحال سے دوچار ہونے کے بعد استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور صرف تیر کمان سے ریچھ کو شکار کرنا مقصود تھا۔ ہم ان نشانوں کے تعاقب میں آگے بڑھتے گئے اور مجھے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی نادیدہ قوت میرے اٹھتے ہوئے قدم روک رہی ہے۔ غالباً یہ اس سیاہ ریچھ کا خوف تھا جو میرے اعصاب پر طاری ہو رہا تھا۔ اگر نیڈ فراسٹ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں یقیناً بدحواس ہو کر بھاگ جاتا، کیونکہ جب میں ان نشانوں کو دیکھتا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ نیڈ فراسٹ میری اس کیفیت سے بے خبر پوری توجہ سے ریچھ کے تعاقب میں دوڑ رہا تھا۔ کیمرہ اس کے گلے میں لٹک رہا تھا اور تیر کمان ہاتھ میں تھی۔ 1.5 میل تک پہاڑیوں کے اندر ان نشانات کا تعاقب کرنے کے بعد ہم نے ایک جگہ بڑے سیاہ ریچھ کو سفید برف پر لیٹے ہوئے پایا۔ وہ ایک سیاہ دھبے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ ہمارے اور ریچھ کے درمیانی راستے میں بدقسمتی سے کوئی ایسی رکاوٹ نہ تھی جس کے نیچے ہم چھپ کر ریچھ کی نظروں سے محفوظ ہو جاتے۔ ہم برف پر لیٹ کر آہستہ آہستہ اس کی جانب سرکنے لگے۔ جب ہم اندازاً اس سے 130 گز کے فاصلے پر تھے تو ریچھ نے یکا یک گردن اٹھا کر ادھر ادھر مشتبہ انداز میں دیکھا۔ ہم دونوں فوراً دم سادھ کر لیٹ گئے اور کن اکھیوں سے ریچھ کی جانب دیکھتے رہے۔ فاصلہ اب بھی اتنا زیادہ تھا کہ ہمارا تیر اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چند سیکنڈ تک فضا میں منہ اٹھا کر کچھ سونگھنے کے بعد ریچھ پھر مطمئن ہو کر لیٹ گیا اور ہم آگے کھسکنے لگے۔ نیڈ فراسٹ نے میرے کان میں کہا، اس ریچھ کا شکار تم کرو گے اور میں اس کی فلم اتاروں گا۔ ذرا ہوش و حواس سے کام لینا ورنہ وہ بھاگ نکلے گا۔ سچ پوچھو تو ایسا پلا پلایا ریچھ مدت کے بعد نظر آیا ہے۔ اس کی کھال ہی سے کافی دام مل جائیں گے۔ برف پر گھسٹنے سے ایک ایسی آواز پیدا ہوتی تھی جو ریچھ کو خبردار کرنے کے لیے کافی تھی۔ جب ہم اس سے 80 گز کے فاصلے پر رہ گئے تو میں نے نیڈ کے اشارے پر کمان میں تیر جوڑا اور پوری قوت سے ریچھ پر چھوڑ دیا۔ تیر سنسناتا ہوا گیا اور ریچھ کے سر کے قریب برف میں گڑ گیا۔ ریچھ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ تیزی سے اچھلتا اور دوڑتا ہوا ہماری جانب آیا۔ نیڈ ریچھ سے قطعی بے نیاز اپنے کیمرے سے اس کے بھاگنے کی تصویریں اتار رہا تھا اور ادھر میرا یہ حال تھا کہ سارا جسم دہشت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شدید سردی کے باوجود میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ نیڈ فراسٹ یکا یک چلایا، ہاورڈ، ریچھ کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ریچھ بے تحاشا دوڑتا ہوا عین ناک کی سیدھ میں آ رہا تھا۔ میں اچھل کر ایک جانب ہٹ گیا اور ریچھ میرے قریب سے گزر گیا اور اس سے پیشتر کہ میں دوسرا تیر چلے پر چڑھا کر اس کا نشانہ لوں، ریچھ چیختا ہوا واپس آیا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے فوراً تیر چلایا۔ ریچھ نے قلابازی کھائی اور برف پر لڑکھنیاں کھاتا ہوا کئی گز دور جا گرا۔ تیر اس کے دائیں شانے میں پیوست ہو چکا تھا۔ نیڈ کے منہ سے فاتحانہ نعرہ بلند ہوا اور وہ متحرک کیمرہ سنبھالے ریچھ کے قریب بھاگا اور اس کے برف پر لوٹنے اور تڑپنے کی تصویریں لینے لگا۔ تیروں کے نشانے پر لگ جانے سے میرے حوصلے بلند ہو گئے اور میں نے ریچھ پر تیسرا تیر بھی چلا دیا جو اس کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔
سرخ سرخ خون کا ایک فوارہ ریچھ کے پیٹ سے ابل پڑا جس نے ارد گرد کی زمین کو رنگین کر ڈالا۔ اس کے حلق سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں جو پہاڑیوں سے ٹکرا کر قیامت خیز گونج پیدا کر رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ 3 تیر کھانے کے بعد ریچھ ختم ہو جائے گا، مگر دیکھتے دیکھتے وہ جست لگا کر اٹھا اور چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے نیڈ پر جا پڑا۔ اس نے پنجہ نیڈ کے سینے پر مارا۔ نیڈ نے اچھل کر اس کا وار خالی دیا، لیکن اس اچھل کود میں قیمتی کیمرہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر برف پر جا گرا۔ چوتھا تیر میرے ہاتھ میں تیار تھا، لیکن میں اسے چلا نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے اور ریچھ کے درمیان نیڈ حائل ہو گیا تھا۔ زخمی ریچھ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ تھی۔ خون کی کثیر مقدار نکل جانے کے باوجود اس میں کمزوری کی کوئی علامت دکھائی نہ دیتی تھی۔ ایک ثانیے کے اندر اندر اس نے نیڈ پر دوبارہ حملہ کیا۔ اتفاق سے نیڈ کا پیر برف سے پھسل گیا اور وہ اوندے منہ گر گیا۔ ریچھ بھی اس کے ساتھ ہی گرا اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ میں اپنی جگہ دم بخود کھڑا انسان اور حیوان کی اس کشتی کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ریچھ نے دیکھتے دیکھتے نیڈ کے کپڑے تار تار کر دیے اور اس کی کمان بھی توڑ ڈالی۔ نیڈ کا جسم بھی لہو لہان ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بری طرح چمٹے ہوئے برف پر قلابازیاں کھا رہے تھے۔ میں کوشش کے باوجود ریچھ پر حملہ نہیں کر سکا۔ یکا یک نیڈ نے چلا کر کہا، ہاورڈ، ارے بے وقوف، کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ اپنا چاقو نکال کر ریچھ پر حملہ کر دو ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اب مجھے ہوش آیا۔ میں نے کمان وہیں پھینکی اور لمبا شکاری چاقو لے کر آگے بڑھا اور ریچھ کی گردن میں گھونپ دیا۔ یہ آخری وار کارگر ثابت ہوا۔ ریچھ کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے ریچھ کی لاش کے نیچے دبے ہوئے نیڈ فراسٹ کو بمشکل گھسیٹ کر نکالا۔ اس کا سارا جسم خون میں لت پت تھا۔ چہرے اور سینے پر گہرے گھاؤ دکھائی دے رہے تھے، لیکن آفرین ہے کہ آدھا گھنٹہ دم لینے کے بعد وہ میرے سہارے کے بغیر ہی چلنے لگا۔ ریچھ کی لاش گھسیٹنے کا فرض میں نے انجام دیا اور اس طرح میں نے اپنی شکاری زندگی کا پہلا ریچھ مارا جس کا صحیح وزن 400 پاؤنڈ تھا۔ اس کے مترجم ہیں مقبول جہانگیر۔ ماخذ اردو ڈائجسٹ، نومبر سن 1964۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔